ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ ایک راوی کا سوء حفظ یعنی راوی کا بد حافظہ ہونا، یعنی اس کا حافظہ اگر مضبوط نہ ہو، کامل الضبط نہ ہو، مطلب اس کا حافظہ کمزور ہے، تو اس کو سوء حفظ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوء حفظ کہا جاتا ہے۔ سوء حفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ اگر کسی راوی کا ابتدا سے ہی وہ حافظہ کمزور ہو، یعنی شروع سے اس کا حافظہ جب وہ چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر بوڑھا ہوا، ابتدا سے اگر کسی راوی کا حافظہ، اس کا ذہن وہ کمزور ہو اور اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی، تو اگر ایسا راوی کسی حدیث کو وہ روایت کرتا ہو تو ان کی روایت کردہ حدیث کو شاذ کا نام دیا جائے گا۔ کیا نام دیا جائے گا؟ شاذ کا نام وہ دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ایک راوی ہے اور اس کا شروع سے حافظہ وہ کمزور ہے، ایسے کمزور حافظے والا جس کا شروع سے حافظہ کمزور ہو، وہ کسی حدیث کو روایت کرتا ہو تو ان کی اس روایت کردہ حدیث کو ہم شاذ کا نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے؟ اس کو شاذ کا نام دیں گے۔ اور ایک دوسرا بھی ہے کہ اگر کسی راوی کا حافظہ ابتدا شروع سے تو ٹھیک تھا، لیکن بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہوا، یا مثال کے طور پر ان کی کتابیں ضائع ہو گئی، یا ان کی بینائی چلی گئی، ان تین وجوہات کی بنا پر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا، تو پھر ان کی اسی حالت میں اس کی روایت کردہ حدیث کو ہم مختلط نام دیں گے۔ کیا نام دیں گے اس کو؟ مختلط۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو پہلا والا ہے نا، وہ تو حدیث مردود ہے، جس کا ابتدا سے ہی حافظہ کمزور ہو اور وہ حدیث کو روایت کریں گے تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ہم شاذ کا نام دیں گے۔ لیکن جو دوسری روایت مختلط ہے، کیا ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا، یا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس راوی کا حافظہ ابتدا سے کمزور نہ ہو لیکن بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، تو ان کی روایت کا حکم یہ ہے کہ ابتدا میں جب ان کا حافظہ ٹھیک تھا، اس زمانے کی روایات کو تو قبول کیا جائے گا، لیکن بعد میں جب ان کی بینائی چلی گئی، یا ان کی کتابیں ضائع ہو گئی، یا بڑھاپے کی وجہ سے کچھ اور سبب کی وجہ سے ان کی حافظہ کمزور ہوا، تو اس وقت انہوں نے جتنی روایات کو لیا تھا یا جتنی روایات کو انہوں نے روایت کیا تھا، ان روایات پر عمل وہ نہیں کیا جائے گا اور اس کو مردود سمجھا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ سوء حفظ و حافظہ کی کمزوری کی سب سے دو بڑی علامتیں، پہلی نمبر کیا تھا؟ پہلے نمبر یہ تھا کہ اگر کوئی راوی ابتدا سے بالکل حافظہ کمزور ہو تو اس کی تو روایت کردہ احادیثوں کو ہم کیا نام دیں گے؟ شاذ نام دیں گے، اور وہ مردود ہے۔ اور دوسرا، وہ اگر ابتدا سے راوی کا حافظہ ٹھیک تھا تو اس وقت جتنی بھی روایات اس نے بیان کی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، وہ مقبول ہوں گی۔ بعد میں جب بڑھاپے کی وجہ سے یا بینائی چلی جانے کی وجہ سے یا کتابیں ضائع ہونے کی وجہ سے ان کا جب حافظہ کمزور ہو گیا تو اس وقت کی روایت کردہ حدیثوں کو ہم کیا نام دیں گے؟ مختلط وہ نام دیں گے۔ تو ان حدیثوں کو اس روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو پہلے روایت ہے ان کو قبول وہ کیا جائے گا۔ یہ آج تک اتنا یہ کافی ہے۔ کل سے یہاں ہم پڑھیں گے، یہ سوء حفظ بھی ہو گیا۔ کل سے ہم صفحہ نمبر 215 سے وہ پڑھیں گے کہ الفصل الثالث ہے خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود۔ کچھ ایسی خبر احاد ہے، کچھ ایسے احادیث ہیں جو کہ مقبول اور مردود احادیث کے درمیان مشترک ہے، ان کو جو ہے نا انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کافی وہ تقسیمات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم وہ پڑھیں گے۔ اب آ جائے اصول فقہ پر۔ اصول فقہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی کتاب تقابل الادیان کو نہیں پڑھتے کیونکہ میں نے ابھی جانا ہے راول پنڈی، تو میں پھر سفر میں ہوں گا، تو ایک کتاب میں آپ کو اور پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصول فقہ پہ آ جائے۔